بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق. رواه البخاری. اور نہ زمین کو فساد سے بھرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو. ایک آیت کا ترجمہ. دوسری آیت کا ترجمہ: زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین کو فساد سے مت بھرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے. بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو تین آدمی سب سے بڑھ کر مبغوض ہیں. سب سے بڑھ کر بغض اللہ رب العزت کو تین بندوں سے ہے. ایک جو حرم کے اندر الحاد کرے، حرم کے اندر ظلم اور فساد کرے. دوسرا وہ آدمی جو اسلام کے اندر جاہلیت کی سنتوں کو ڈھونڈتا پھرے، اسلام کے اندر جاہلیت کی سنتوں کی طلب کرتا پھرے. اور تیسرا وہ آدمی جو ایک مسلمان آدمی کے خون کا پیاسا ہو جائے بغیر حق کے اور اس کا خون کروانے کی کوشش میں ہو. ہمارا آج کا موضوع عالم اسلام میں جاری تحریک زنادقہ. عالم اسلام سب سے پہلے اسلام کا گھر ایک اتنا بڑا خطہ جس کو ہمارے نبی کے جہاد نے وجود دے دیا زمین کے اندر. ایک اتنا بڑا ایک پہاڑ، اس کو سر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی ایک اپنی مناجات میں کہ وہ میری امت کو کسی قحط عام سے ہلاک نہ کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری یہ درخواست قبول ہوئی. میں تمہاری امت کو کسی قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا. کہتے میں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت پر دشمن کو یوں مسلط نہ کر دینا کہ وہ اس کا بیج مار کر رکھ دے. اللہ یسلط علیہم عدو یستبیح بیضتہم. استباح البیضہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ان کو جڑ سے ختم کر کے. یستأصل شعبتہم قسم کے لفظ بھی آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری یہ درخواست بھی قبول ہوئی. میں تمہاری امت پر بیرون سے کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو اس کا بیج مار کر رکھ دے. کہتے میں نے تیسری درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ میری امت کے اپنے مابین خون ریزی نہ ہو. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جب فیصلہ کر دوں تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا یہ بات، اور کہا کہ تمہاری امت جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں مارے گی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو غلام بنائے گی۔ تو یہ عالم اسلام جو ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، آپ کی قربانیوں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق، آپ کی ایک مسلسل جد و جہد، آپ کی دعاؤں اور آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں، یعنی آپ کا کاشت کیا ہوا صالح شجر۔ عالم اسلام بہت بڑی دنیا کی ایک حقیقت کا نام ہے۔ یہ ایک مصر کے عالم و گزرے محمد الغزالی، وہ کہتے ہیں کہ جس امت کو ختم کر دینا اس وقت ان کی بہت بڑی ترجیح ہو چکی ہے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے سیفٹی والو ہے۔ مطلب ہے جب یہ امت نہیں رہے گی تو اس کے بعد ان لوگوں کے بھی یہاں انجوائمنٹ کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ جیسے ہی یہ دنیا اس امت سے خالی ہوگی تو زمین کے اوپر قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کسی ایسے جہان کو باقی نہیں رکھے گا جس کے اندر امت محمد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والی اور اس کا ذکر کرنے والی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، بدترین جب لوگ رہ جائیں گے تو ان پر پھر قیامت ہی آئے گی۔ تو اب اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا، اور اس امت کے بعد کسی امت، یہ معاملہ سمیٹا جا چکا ہے۔ عالم اسلام ایک اتنی بڑی حقیقت کا نام ہے، روشنی کا مینارہ، جس نے صدیوں تک انسان کے ضمیر کو، اس کے شعور کو، اس کے وجدان کو، اس کی تہذیب کو، اس کے معاشروں کو روشنی دی ہے، جس نے ان کو زندگی دی ہے اور زندگی کی اعلیٰ قدریں سکھائی ہیں۔ انسان بن کر رہنا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے دم سے نصیب ہوا ہے۔ یہ ہمارا محض دعویٰ نہیں ہے، جائیے جا کر پچھلے 1400 سال کی تاریخ ڈھونڈ لیجیے کہ کس نے انسانیت کو قدریں دی، کس نے انسانیت کو اخلاق دیا، کس نے انسانیت کو اس بہیمیت، اس حیوانیت، اس شہوانیت سے نکال کر روحانیت دی اور ایک ایسے جہان کا پتہ دیا جو سبحان اللہ، مطلب سورۃ دہر کا جو بھی آپ ترجمہ سن رہے تھے، کمال ایک تصور، ایسی اعلیٰ دولت ہے جو انبیاء نے انسانوں کو دی ہے۔ تو وہ روشنی جو آپ کو قرآن سے ملتی ہے، تو یہ یہی روشنی ہے جو کہ انبیاء کی نشانی ہے، دنیا کے اندر انبیاء کا ورثہ ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف اس امت نے اور اس عالم اسلام نے دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے اندر ہمیں تصور بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کی محنتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے رت جگہ کیے ہیں، کتنے لوگوں نے ہجرتیں کی، قربانیاں دیں۔ مطلب یہ جو ہسٹری ہے، ویسے تو ہم ہسٹری بھی نہیں پڑھتے، اگر ہسٹری آپ پڑھ لی جائے کہ کس طریقے سے، یعنی ایک ایسا نہیں کہ صرف قرن اول کے اندر اسلام کا عالم بلند کرنے کے لیے ایک بار محنت ہوئی، بلکہ آپ ہر چند اشروں کے بعد معاملہ یوں کہ پتہ نہیں بالکل ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بڑے بڑے صالحین اپنے دور کے اندر اٹھے اور انہوں نے پھر زور لگایا، بڑی بڑی محنتیں ہوئی ہیں مسلسل ایک جدوجہد کے ساتھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہی ہوتا رہا ہو، بلکہ اس پر بہت زیادہ محنت اور قربانیاں صرف ہوئی ہیں۔ تو اول تو ہم تاریخ نہیں پڑھتے، اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا اکاؤنٹ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ بھی ہے وہ کیا ہے، یہ تو آخرت میں جب امت محمد کی قربانیاں سامنے آئیں گی زمین میں حق کے قیام کے لیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے، جب پوری جہان ایک ہو چکا تھا اور پورے انسانیت جو ہے وہ آپس میں یکجان ہو رہی تھی، جہاں تمام نظریات، تمام افکار، تمام تہذیبیں سامنے آ کر ہو گئی تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو منوانا، وہاں پر ایمان اور اخلاق کی بات کرنا، مطلب
یہ تھا جو امت محمد کے حصے میں آیا، تو یہ تو قیامت کے روز جا کر کھلے گا. لیکن ہمیں البتہ تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء عقیدہ نے، ہمارے داعیوں نے، ہمارے مصلحین نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں. تو آج یہ حال ہے کہ جیسا کیسا بھی اسلام ہے کم از کم آپ کو جو ہے وہ دستیاب ہے، بلکہ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو یہ گلہ کر سکے کہ اس کو اسلام خالص حالت میں میسر نہیں ہے. کوئی دنیا کا انسان یہ گلہ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. مطلب اس کے بعد یہ عالم اسلام ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، جس کو یہ شرف بخشا کہ اس نے یہ کیا. چھوٹے چھوٹے آپ کبھی بایوگرافیز پڑھتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو محفوظ کر دیں. اور یہ کون سا دور ہے جب یہی زنادقہ کی موومنٹ اپنے عروج پر تھی، جب محدثین نے، ہم اس طرف آئیں گے انشاءاللہ، محدثین نے جب حدیث کی تدوین کر دی اور اس کو ڈاکومنٹ کر دیا. تو یہ کہتے ہیں یہ امام بخاری جو ہیں وہ پیٹ میں سدے پڑ گئے. طبیب کے پاس لے جایا گیا کہ تو بہت ہی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے، قبض ایسی ہے کہ اس نے کہا صاحب آپ کھاتے کیا ہیں؟ جی روٹی کھاتا ہوں. تو روٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روٹی کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب سالن وغیرہ، کہتے ہیں کہاں ٹائم ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، ادھر نکلنا ادھر نکلنا، مطلب گنجائش نہیں ہے کہ تصور کر لیں ذرا. کہتے گنجائش نہیں ہے کہ سالن کھایا جائے، روٹی رکھی ہوتی ہے میں نے تھیلے میں، نکالتا ہوں کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کو تو سالن کھانا ہوگا. انہوں نے کبھی میرے لیے ہمیشہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کروں. آخر کہتے ہیں طبیب نے وعدہ لیا کہ حضرت آپ گڑ رکھ لیں گے ساتھ، اور جب بھی روٹی کھائیں گے گڑ ضرور ساتھ لے لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ سدے نہ پڑ جائے کرنے کے. یہ مطلب اس طریقے سے مطلب انہوں نے وہ کیا ہے. اسی ایک امام کا واقعہ جو ہے آپ کو وہ ملتا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں نے مطلب امت محمد کو اس کی اعلیٰ ترین جو امانت ہے وہ دے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بخاری کا، صحیح بخاری کا جو جامع ہے، ٹھیک ہے، مؤلف تو نہیں ہم اس کو کہتے، تو مطلب تعلیف تو نہیں ان کی، تو وہ جامع ہے. صحیح بخاری کا جو جمع کرنے والا ہے اس کی دیانت پر کوئی حرف نہ آیا ہو، یعنی غلط بھی نہ آیا ہو، اس کی دیانت پر کوئی حرف آیا ہی نہ ہو. تو وہ صرف اس لیے یہ ان کے پاس جو کوئی پونجی تھی، سونے کی اشرفیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی، کشتی پر سفر کر رہے تھے، یہ جو جہاز ہوتا ہے بحری جہاز، وہاں پر سفر کر رہے تھے. تو کہیں گن ون رہے ہوں گے تو کسی صاحب نے دیکھ لیا کہ جی ان کے پاس تو سونے کے اتنے سارے سکے، تھیلی بھری ہوئی ہے. تو اس نے شور مچا دیا کہ میری جو ہے وہ سونے کی اشرفیاں جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہیں. تو اب یہ جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے دیکھ لیا تھا اور اس نے مجھ پر ہی الزام لگانا ہے. یعنی یہ ہو جائے گا کہ بخاری پر الزام آیا تھا. مطلب کون مانے گا بخاری پر الزام؟ لکھا جائے گا کہ بخاری پر الزام آیا تھا کہ کسی کی سونے کی اشرفیاں جو ہے نا اس سے نکل آئی تھی. تو وہ تو جب ثبوت نکلیں گے، شہادتیں پڑیں گی، وہ بات ہے. تو انہوں نے ایک لہجہ ایک دم نہیں لگایا، وہ جو ہے وہ پھینکی دریا کے اندر، بھاڑ میں جائے. مطلب ساری دولت جو تھی وہ پھینک دی ہے. اس طریقے سے مطلب اس دین کو محفوظ کیا ہے. تو ہمارے سامنے ایک ایسی امت ہے جس کا دین پوری طرح محفوظ ہے. چھوٹی بات ہے، ایک ایسی امت ہے جس کا نبی اتنا زیادہ معلوم اور معروف ہستی ہے. ایسے ہے کہ جیسے وہ کسی کہتے ہیں ایک یورپی مؤلف نے لکھا ہے کہ وہ واحد نبی جو نصف النہار کے اندر پیدا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے، کہتا ہے کہ واحد انبیاء میں سے واحد نبی جو نصف النہار میں پیدا ہوا ہے. کیونکہ باقی انبیاء کی جو ہسٹری ہے، بایوگرافی ہے، وہ آپ کو کسی حد تک کامکٹوئیاں لگا کر ادھر ادھر کی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر پھر کسی حد تک آپ کو ہاں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یعنی اگر آپ کی جو لائبریری سائنس ہے مطلب اس کو آپ اپلائی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی جو ہے چھوڑی ہوئی جو بھی علمی، فکری، روحانی ورثہ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو
تقریباً کوئی چیز جو ہے وہ پائے ثبوت کو کوئی ایسی پہنچتی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا چھوڑا ہوا جو کچھ ہے، اگر آپ مطلب ہے کہ یہ جسے آپ ریسرچ کہتے ہیں، یہ مطلب ہے یہ کسی کتاب کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی پیرامیٹرز اس وقت کی آپ کی سائنس نے جو ہے فراہم کی ہوں، اس حوالے سے بہت کم ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہاں عیسیٰ نام کا ایک ہستی گزری ہے علیہ السلام، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وغیرہ، تو کچھ ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس کا ایک ایک لحظہ یوں جیسے کسی نے جو ہے وہ فوٹوگرافی کی ہوئی ہے، پوری طرح ایک ایک اینگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی کیمرہ بھی شاید مس کر جاتا، کیمرہ بھی مس کر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محفوظ کرنے میں جس دقت اور عرق ریزی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، انس رضی اللہ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ان سب نے جن اینگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا، کیمرہ کہاں نوٹ کر سکتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات تک جو ہے کوئی واقعہ ہوا ہے، اس پر آپ کی مسکراہٹوں تک کا جو ہے وہ جس انداز سے وہ ذکر ہوا ہے، آپ کے چہرے پر آنے والی سرخی تک کا جو ذکر ہوا ہے، آپ کی نگاہوں تک کا وغیرہ وغیرہ، تو اس انداز سے اور ویل ڈاکیومنٹڈ، یہاں تک موازنہ کرنے والوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب وغیرہ یعنی موسٹ ریسنٹ اگر کوئی جو ریلیجیس اسکرپچرز یا جسے آپ ہیونلی اسکرپچرز کہتے ہیں، آسمانی صحیفوں یا آسمان سے کسی اتری ہوئی چیز کے حوالے سے اگر کوئی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں یعنی اہل اسلام کے علاوہ، موسٹ ریسنٹ کون ہیں؟ یہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے دعوے کے مطابق بھی جب ان کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ 5000 سال پرانا ہے، کوئی 7000 سال پرانا ہوگا، کوئی اتنا پرانا کہ آپ کو اس کا پوری طریقے سے ملتا بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی موسٹ ریسنٹ ہے تو پھر وہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ ان کو آپ اگر دیکھ لیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں تو موازنہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ جن کو بہت شد و مد کے ساتھ اس چیز کو یہ پیش کر سکتے ہیں in terms of reports and narrations، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ضعیف حدیث ہے نا، ہماری جو ضعیف حدیث ہے، نیریشن کی اگر کوئی سائنس ہو سکتی ہے، مطلب روایات کو کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کی اگر کوئی سائنس ہو سکتی ہے، اس کی روح سے ہماری ضعیف حدیث بھی اس سے قوی ہوگی۔ ہماری ضعیف حدیث کیا ہے؟ ہماری ضعیف حدیث کی بھی پوری سند ہوتی ہے، ان کی کسی چیز کی پوری سند نہیں، کسی چیز کی پوری سند نہیں ہے۔ ہماری جو صحیح حدیث ہے، صحیح لغیر ہی، صحیح پھر حسن ہے، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، اس کا تو چھوڑ دیں، اس کی نشانی اور ہوتی ہے، اس کو ہمارے محدثین نے ضعیف کہہ کر چھڑوا دیا ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ اس کے سارے ہی راوی ہمیں معلوم ہیں، سارے ہی راوی ہمیں معلوم ہیں، ان کے اندر ہم نے کہا جی فلاں راوی جو ہے نا وہ ثقہ نہیں تھا، یعنی ریلائبل نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اس میں سے وہ راوی جو ہے وہ اس راوی کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ڈاکومنٹ ہوا ہے اس شخص کی، اس نے جو دوسرے شخص کا نام لیا ہے کہ میں اس سے روایت کر رہا ہوں، اس کی اس سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے، اس حدیث کو ڈراپ کر دو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو ہے اگر آپ سند وغیرہ کے حوالے سے کرنا چاہیں تو ہماری ضعیف حدیث جو ہے ان کی صحیح ترین جو ان کے ٹیکسٹس ہیں ان سے زیادہ ریلائبل ہے، مگر ہم نے کہا کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہمارے معیار کتنے اونچے ہیں، کتنے بلند ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے معیار پر پوری نہیں تو اس کا نام ضعیف حدیث ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہمارے لیے اس سے اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ہیں جن پہ ہم پابندی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق میں، عقیدے کے اندر، شریعت کے اندر اور تاریخ کے اندر، اور اپنی جتنی چیزیں ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کے معاملے میں، اور دنیا بھر کو روشن کرنے کے معاملے میں، دنیا بھر کو اصلاح کرنے کے معاملے میں یہی ہند تھا، اس کا کیا حال تھا، اس کے اندر کس کو کیا پوجا جاتا تھا، اب یہی ہند ہے جس کے اندر اب نماز کا وقت آ جائے سرشے اللہ اکبر، ایک طرف سے شہر گونجنے لگتے ہیں، دوسری طرف گونجتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں۔ یہ جو امت محمد کی بات جو نشانیاں بھی آتی ہیں پرانی یہ امتوں کی کتابوں میں کہ میں اس کی امت کے منہ میں اپنا نام دوں گا، مطلب اب دیکھیں نا
کسی کی بڑائی نہیں ہوتی ہے. یہودیوں کا جو ہے کب بھی ان کی سن بھی لیں کم ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو، بنی اسرائیل کی بڑائی ہوگی. وہ بنی اسرائیل کی کوئی جو خاصیتیں ہیں اور ان کے امتیازات ہیں انہیں پر سارا صبح سے لے کر شام تک بات ہو جائے گی. عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر ہی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر کون بات کرتا ہے سوائے اس امت کے. اس امت یہ جو عالم اسلام ہے اس وقت ایک اپنے تاریخ کا اگر ہم یہ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بدترین اور مشکل ترین عہد گزار رہا ہے. کچھ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی کوئی تعداد کچھ ایسی کم ہے یا اس کے پاس اسٹرینگتھ کی کوئی ایسی کمی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کی سولیڈیرٹی کے وہ تقریباً سب کے سب اس وقت جو ہے وہ ناپید ہو چکے ہیں. یعنی اس سے بڑے بڑے حملے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ گھناؤنے حملے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں یا اس سے پہلے ہوئے ہوں. اس سے زیادہ گھناؤنے حملے اس امت کے اندر، اس امت کے عقیدے پر، اس امت کی شریعت پر ضرور ہو سکتا ہے. مگر جو ایک بڑا فیکٹر ہے یہ ایک شیخ ہانی السباعی ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ رکھی ہے زنادقۃ الادب والفکر، زنادقۃ الادب والفکر. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی فرق ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ اس دین پر تو کبھی حملے ہونے سے نہیں رکے اور اس امت کے فکری وجود کو ختم کرنے کی سعی تو کبھی ابلیس اور اس کے جنود نے کبھی نہیں چھوڑی ہے. مگر جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری خلافت موجود تھی. آپ یہ کبھی عباسی بنو عباس جو ہیں مطلب وہ بنو امیہ کے نسبت خاصا کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گراف ہے دین سے تمسک وغیرہ کے حوالے سے اور اسلامی زندگی کو جو ہے اور اسلامی شریعت کو برقرار رکھنے، یعنی امیوں سے دوسرے نمبر پر ہی ان کا نمبر آتا ہے. بنو عباس کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ حتیٰ کہ طفیلیوں کے لطیفوں میں زنادقہ کو قتل کرنے کا ذکر ہے کہ مامون نے اتنے زنادقہ کو بلایا ان کو قتل کرنے کے لیے. ہارون الرشید نے تو وہ قتل کیے زنادقہ، اور اس سے پہلے خلیفہ مہدی نے اس بات کا آغاز کیا تھا. منصور کے بعد جو اگلا خلیفہ تھا اسی نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. تو وہ یہ تھا کہ زندقہ تو تھا، زنادقہ تو تھے، ان کے حملے تو ہو رہے تھے، مگر بھائی ہماری خلافت موجود تھی اور ہمارے جو محدثین تھے وہ جیتے تھے، ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ جیتے تھے. تو اس وجہ سے معاملہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ آج نہ ہماری خلافت موجود، نہ ہماری وہ جو سولیڈیرٹی ہے وہ کہیں پر موجود، نہ ہماری شریعت کی کہیں پر حکمرانی، نہ ہمارے معاشرے انٹیکٹ ہیں اپنی ان اصل بنیادوں پر. ایسے وقت میں زنادقہ کے حملے ہونا عالم اسلام پر حقیقت ہے یہ البتہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حق رکھتی ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کی نیند جو ہے وہ اڑا کر رکھتے اور ہم میں سے ہر بندے کو پریشان کر کے رکھتے. کم از کم جو ہے وہ ہر انسان ہم میں سے یہاں کوئی ذمہ داری نبھانے کے لیے پریشان اور فکر مند ہو جائے. اس وقت یہ جو ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ لفظ زنادقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں پتہ نہیں کسی مطلب ایک جو کھلا سا انحراف ہے اسلام کے اندر، نہایت کھلا انحراف جس کی کوئی توجیہ کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، اسی کے لیے لفظ زندقہ کا استعمال ہوا ہے. اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ لفظ زندیق جو ہے کہیں کہیں اس کو زندیق بھی پروناؤنس کیا گیا ہے، جس کی جمع زنادقہ کیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کے ہاں مستعمل رہا ہے کسی واضح فکری انحراف کے لیے جو کہ شریعت سے اور مسلمانوں کے نون قسم کے جو عقائد ہیں، مبادی ہیں، اساسیات ہیں، مسلمانوں کی جو حرمتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مطلب حرمتیں، اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے، کعبہ کی ایک حرمت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، قرآن کی ایک حرمت ہے، امہات المومنین کی ایک حرمت ہے، صحابہ کی ایک حرمت ہے. تو یہ ساری ہی حرمتیں ہیں. تو ان حرمتوں کی پامالی کرنے والے جو رجحانات تھے اس کو زندقہ کا نام دیا گیا. یہ مطلب ہے کہ اس کو اصل اس کا کہتے ہیں کہ فارسی سے
ہی آیا ہے، اور یہ مصیبت بھی دراصل فارسیوں سے ہی مسلمانوں کے ہاں آئی تھی۔ انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہیریسی ہے، اور ایسے آدمی کو ہیریٹکس کہتے ہیں۔ اس کو بھی اردو میں جو ہے وہ ڈھالا گیا ہے، ہرطقہ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی اس کے ہاں تو وہ تو بہت گمراہ آدمی ہے، ہرطقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو ہیریٹکس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ ہرطقہ یا ہیریسی جو ہے یہ چرچ کی اصطلاح ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں ہرطقہ کی اصطلاح کبھی استعمال نہیں ہوئی ہے، اب آج کل ہی اس کو جو ہے وہ عربائز کر کے تو اردو میں بھی ہرطقہ ہیریسی کو وہ کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں مطلب اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک کرسچن ہسٹری کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے ہرطقہ، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ ہر جو بھی کوئی اتھارٹی ہے وہ اپنے آپ سے انحراف کو اپنی ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ مطلب کلیسا جو ہے، کلیسا خود کیا تھا، ٹھیک ہے، کلیسا کی حقیقت کیا تھی، تو جس سے انحراف کو پھر آپ ہرطقہ کہتے ہیں، اور وہ بھی گردنیں مارتے رہے ہیں، اور انہوں نے تو خیر جو کیا ہے وہ تو خیر اسے تو ہسٹری مطلب ہے کہ پناہ مانگتی ہوگی، جو چرچ نے اپنے منحرفین کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کو جس طریقے سے ان کی گوشمالی کی۔ لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے بہت سارا جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا، اگر خلیفہ ہارون الرشید نے کسی وقت چند زنادقہ کو بڑے بڑے چھانٹ کے اس نے جو ہے ان کے سر قلم کیے، خلیفہ مہدی نے اگر کبھی بہت بہت خاص زنادقہ کو چھانٹ کر ان کو سر قلم کیے، تو یہ ظالم بھی جو ہے اس کو وہ جو چرچ وہ کلیسا جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، آپ کو اندلس کی ہسٹری اگر یاد ہو کہ ایک عام مسلمان کو پکڑ کر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ بیپٹائز کیا جاتا تھا، اور اگر وہ کوئی انکار کرے تو اس پہ کیسے کیسے جو ہے وہ عذاب دیے جاتے تھے، اور یہ ہے کہ جو چرچ فرما دے اس پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ پھانسی کے لائق ہے۔ یہاں پر تو مطلب چرچ جو اسلام کے اندر جو اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے اسلام کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی اتھارٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے مسلمانوں کے ہاں تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہی ہو سکتا ہے نا، خلیفہ سے اوپر تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ خلیفہ کے بھری مجلس میں ایک عورت کھڑی ہو کر کہہ سکتے غلط کیا آپ غلط ہیں، ہماری ہسٹری ہے یہ، اور ہماری شریعت بھی یہی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اولی الامر گئے، اولی الامر کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے اور اولی الامر کو لایا جا سکتا ہے الی اللہ ورسولہ کی کچہری کے اندر کھڑا کیا جائے گا، اور اگر ہم ٹھیک نکلیں گے تو خلیفہ کی بات رد ہو جائے گی۔ ایک بی بی مائی جو ہے وہ کھڑی ہو کے مسجد نبوی میں عمر جیسے خلیفہ کو خاموش کروا سکتی ہے۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ جناب ہم پر اعتراض کیا ہے اور ہماری اتھارٹی پر اعتراض کیا ہے، یہاں خلیفہ جس کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے وہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ یعنی اسلام کے اندر اگر خلیفہ نے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے زندقہ کی وجہ سے اور اس کی فکری خباثت کی وجہ سے، تو وہ بالکل ایک اور چیز ہے بنسبت کہ کلیسا جس کو سمجھ لے کہ یہ باغی ہے میرا، کلیسا کا باغی تو ہر معقول آدمی کلیسا کا باغی ہو سکتا ہے، تو وہ بالکل، تو اس وجہ سے جو ہرطقہ یہ ہیریسی کی جو ایک ہسٹری ہے اور اس کے حوالے سے کلیسا کی چرچ کی ایک تاریخ ہے، اس کو اس کی جو ہے پرسیکیوشن کی، تو وہ ایک بہت خوفناک ہسٹری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر جو زنادقہ کے ساتھ کیا گیا، اور کوئی ایسا لمبا چوڑا واقعہ ہوا بھی نہیں ہے جیسے پورے کے پورے خطوں کو بالکل صاف کر کے رکھ دیا گیا ہو کہ جی وہ پوپ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے کی جا کر اینٹ بجا دو، کیونکہ وہ چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کر چکے ہیں۔ تو یہ چرچ کی اتھارٹی بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ چرچ کی وہ اتھارٹی ہے جس کو سورۃ توبہ نے روز اول سے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ارباب، رب، معبود بنا کر رکھا ہوا ہے، جس کی تفسیر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا جو کہ پہلے عیسائی تھے، میں نے کہا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بھائی، جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے تم لوگ، اور جب کسی چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے تو تم ان کو حرام نہیں کر دیتے تھے؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں یہ تو کرتے تھے، کہا کہ فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا۔ تو یہ جو کلیسا کی اتھارٹی ہے یہ تو بذات خود شرک ہے،
اسلام کے ساتھ اس کا کیا موازنہ، اسلامی عقیدے کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ وہاں پر تو خلیفہ بھی وہ جو ہے وہ محمود و ایاز سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کے آگے سربسجود ہوتے ہیں اور ایک ہی نبی کی شریعت کے آگے ہینڈز اپ ہوتے ہیں. مطلب یہاں پر تو یہ ہے، اور باقی سب کو کھینچ کر لایا جا سکتا ہے اتھارٹی کے سامنے، عدالت کے سامنے اور حق کے سامنے. تو اس کی تھوڑی سی مطلب ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم آج بھی جب ہم زنادقہ کو رد کرنے کی بات کریں گے تو یہ ظالم ہمیشہ ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، اور ان ظالموں نے پڑھی ہوئی بھی ویسٹ کی ہسٹری ہی ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی دین کے حوالے سے بھی ان کا کوئی تصور ہے تو وہ جو ویسٹ میں جو دین پایا جاتا تھا وہی ہے. بار بار یہ ظالم کہتے ہیں وہ جی مذہب اور اسٹیٹ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ مذہب اور اسٹیٹ کو تو بڑی دیر سے انہوں نے الگ کر کے بڑی کامیاب سوسائٹیاں چلا کر دکھا دی ہیں. تو واقعتاً وہ مذہب تھا جس کے اندر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ بنیاد تھی جس کو رن کرنے کی، تو وہ تو واقعتاً وہ مذہب چھوڑا جانا تھا تو ہی سوسائٹی کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہونا تھا. تو یہ بات میک سینس. وہ تو ہمارا کہاں ہے؟ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں جی آپ تھیوکریسی لے کر یہ جو تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تم نے سب کچھ بس تھیوکریسی. ہم نے کب کہا تھیوکریسی؟ ہم کب جانتے ہیں تھیوکریسی کو؟ ہم تو لعنت بیچتے. اور سورۃ توبہ کی یہ آیت واضح طور پر تھیوکریسی کو شرک کہتی ہے. یہ مذہبی شخصیات کی سوورنٹی، اعوذ باللہ، مذہبی شخصیات کی سوورنٹی. او بھائی ہم اللہ وحدہ لا شریک کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں. تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ان کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بھی حتیٰ کہ نبی کے لیے پوری ایک سورت اتاری جاتی ہے جس کو ہم تلاوت میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تصور کر لیں ذرا، مطلب کیا اعلیٰ شان ہے اس دین کی کہ اے نبی تو کون ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ذرا کھلی انداز میں اس کا مفہوم بیان کریں، اے نبی تو کون ہوتا ہے ایک ایسی چیز کو حرام کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے. جب تک مرضات ازواج، تو عورتوں کی جو ہے وہ رضامندی جو ہے اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے ہمارے لیے آپ ترجمان ہیں اور آپ واحد میڈیم ہیں. اللہ رب العزت اور ہمارے مابین واحد جو ہے وہ اوتھینٹک اور اسٹیبلشڈ جو کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اور ہمارے مابین. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کی یہ نہیں ہے کہ آپ ہی جو آپ کے دل میں آئے وہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو یہی ایمان رکھتے ہوئے ہم اس ہستی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا موازنہ اس بات کے ساتھ ابھی تک جو ہے یہ چرچ پہ کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جناب آپ ابارشن کو حلال فرما دیجیے. وہ ہر بار کہتے ہیں ہر پوپ پر جو ہے وہ عالمی جو کیپٹلزم ہے اس کے بھی کہتے ہیں ابھی تک پیسے لگ رہے ہیں، بہت ساری جوڑ توڑ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کسروں نے کہا ہے کہ یہ جو حالیہ پوپ ہے اس کا جو ہے وہ سیوے کے پیچھے بھی بہت ساری جو کہانیاں لوگ پتہ نہیں سچی جھوٹی گڑ لی، وہ یہی ہے کہ جی ہومو سیکسولیٹی کو حلال کروانا ہے کیونکہ اس کا ٹائم آیا ہوا ہے، اٹس ڈیو. ٹھیک ہے، تو چرچ نے آج تک کب لوگوں کی فرمائش اتنی مؤخر کی ہے؟ اب لوگ چاہتے ہیں حضرات وہ پارلیمنٹ والے جو بت ہے اس نے تو اس کو حلال کر دیا ہوا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر، ہومو سیکسولیٹی کو اور یہ میرجز کو. تو اب چرچ جو ہے وہ اس کا عزت احترام کوئی اتنا ویسے باقی نہیں رہ گیا، اور بڑا کچھ ہوتا ہے کبھی چرچ سے نہیں پوچھا، پھر بھی لوگوں کے ضمیر پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے کہ چرچ نے تو اس چیز کو حلال نہیں کیا تو صاحب آپ بھی حلال فرما دیجیے. وہ پوپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا منصب ہی نہیں ہے کہ میں یہ حلال کر دوں. آج تک نہیں پوپ نے کہا، آج تک نہیں پوپ نے کہا کہ میرا یہ منصب بھی نہیں ہے میں کیسے حلال کر دوں. آئیے تو کسی مسلمان عالم کے پاس، اسے کہیے کہ یہ چیز حلال کر دیں، وہ یوں کہے گا نہیں میں نے حلال نہیں کرنی ہے. مسلمانوں کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا دارالافتاء کیوں نہ ہو، خلیفہ بھی ہو تو کیا ہے، خلیفہ یہ کہے گا مجھے سوچنے دو، نہیں میں نہیں کرتا. وہ کہے گا کہ ان اتبع الا ما یوحی، یہ نبی کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحی، تو میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتارا جاتا ہے. تو یہ تو ہم بالکل ایک اور جگہ پر کھڑے ہیں. تو زندقہ جو اسلام سے انحراف ہے، جس طرح اسلام ایک
ممیز دین ہے، ایک منفرد دین ہے جس کا قیاس اقوام مغرب سے ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح یہ ملت ایک منفرد مذہب ہے جس کا ان اقوام پر قیاس نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اسلام سے انحراف کا بھی جو تصور ہے جس کو ہم نے زندقہ کہا ہے، وہ اس کا بھی کوئی تصور دوسری امتوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بال ٹھاکرے اور یہ جو ان کی جو موومنٹس ہیں وہ اپنے ہندو مت سے جو لوگ منحرف ہیں ان کے لیے کرتے ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ ہمارے جو اسلامی شخصیات ہیں جو اسلام کی حرمت کے لیے آج آواز اٹھا رہی ہیں، اس کو بھی بال ٹھاکرے کے ساتھ کریں گے، کبھی وہ جمی سواگرٹ کے ساتھ ان کو کریں گے، اور کبھی اور کسی دنیا کے بدبخت جو ہوتے ہیں جس کہتے ہیں یہ جو نا یہ فنیٹکس ہیں اور یہ بنیاد پرست ہیں، حتیٰ کہ فنڈامنٹلزم کا جو تصور ہے، فنڈامنٹلسٹ جو ہے یہ ان کی ایک موومنٹ کا نام رہا ہے، کیونکہ وہ اس شریعت کو جو کہ منسوخ بھی ہو چکی ہے، تحریف بھی اس کی ہو چکی ہے، اس شریعت کو من و عن نافذ کرنے کے لیے اس چکر میں تھے، اور ظاہر ہے جس کا تصادم قدم قدم پر عقل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فطرت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی جو مستند ہدایات ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ پال کا یہ جو دین ہے جو کہ بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا مسخ ہے، وہ اس منحرف دین کو لفظ بلفظ نافذ کرنا اور اس کی اتباع کرنا، اس کے لیے وہ فنڈامنٹلزم کی ایک اصطلاح تھی، ظالموں نے ہم پر تھوپ دی۔ اور ہماری جو اسلامی آج کی موومنٹس ہیں اور ہماری جو اسلامی شخصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے ورثے کو، جس کا کوئی قیاس دنیا کے کسی مذہبی ورثے پر ہو نہیں سکتا ہے، اس کی شریعت، اس کی حاکمیت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت بار اچھی خاصی جہالت ہو، مگر بہت زیادہ اس کے اندر شیطنت ہوتی ہے اور اس کے اندر خباثت ہوتی ہے۔ ظالم سبھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس کے باوجود یہ جب ان کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دین کی تحقیر کرنا اور اس دین کی جو ریوائول کی اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ایسی بےہودہ اور فرسودہ قسم کی کوششیں بنانا، جیسے وہ کلیسا نے جو ہے وہ جو بےہودگیاں کی ہیں یورپ کے اندر، یا یہ جو آریہ سماج یا جو ہندو مت، ان کے جو مذہبی طبقے یا زیادہ شدت پسند طبقے ہیں ان کے ساتھ ملانا، تو یہ سارے کی ساری ہماری بھی ایک تصویر بنائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک آخری حد کی ایک شیطنت اور ایک خباثت کا فرما ہے۔ زنادقہ کی جو ہسٹری ہے یہ شیخ سفر نے بھی اس پر خاصا کچھ لکھ رکھا ہوا ہے، بعض ان کے خطبات پائے جاتے ہیں۔ یہ ہانی صباحی کی کتاب جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ زنادقۃ الادب والفکر، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک چھا جانے والی ایک حقیقت ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مطلب ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں کہ ایک آدمی آیا ہو اور اس نے بس یوں دیکھا ہو اور سالوں برسوں کے اندر یوں چھا گیا ہو کہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہو، اور پھر آپ کے خلفاء جو ہیں اور باقی امتوں کے باقی نبیوں کے حواری اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، مطلب انہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر ڈالا، اور یہ ایک ایسا ناقابل تسخیر پہاڑ ہو گیا جس کو اب ہٹانا تو کسی کی بس کی بات کی ہی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دو بڑی امپائرز کو زمین بوس کیا تھا، دو سپر پاورز کو جو ہے اپنا ملبہ بنایا تھا اس امت نے، ایک تھی رومی امت اور ایک تھی عیسائی امت۔ ان دونوں میں جو فرق رہا وہ یہ کہ رومنز کے جتنے یا بیشتر ایشیا اور افریقہ کے اندر جو مستعمرات تھیں، کالونیز تھیں جن کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری اسلام نے لے کر ان کو پیچھے دھکیل لیا، وہ یورپ کی طرف دھکیل لیے گئے، یا ایشیا سے ان کے پاس جو بچا یہ جو مائنر ایشیا جسے آپ کہتے ہیں ایشیائی کوچک، صرف یہ جو ہے وہ رومن امپائر کے پاس رہ گیا۔ یہ سارے کے سارے خطے اسلام کے زیر نگیں آ گئے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی رومنز کی امپائر وجود سے ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، رومنز کی امپائر وجود سے ختم نہیں ہوئی، صرف یہی ہے کہ وہ ان سارے علاقوں کے اندر مقتوع ہو کر تو پیچھے دھکیل لیے، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ شرازہ باقی رہا، ان کا کوئی نہ کوئی اقتدار، کوئی نہ کوئی سلطنت ان کی باقی رہی۔ تو اس وجہ سے وہ فرسٹریشن
اور وہ جو انتقامی جو جذبہ ہے ادھر کار فرما نہ ہوا جیسا کہ ادھر. البتہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے تو پھر کوئی کسریٰ نہیں. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس نفحۃ او نفحتان ثم یفتحها اللہ، اما الروم فذات القرون كلما هلك قرن قام قرن آخر، کہ جہاں تک تو فارس ہے وہ تمہاری ایک یا دو ٹکر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فارس کو تو فتح ہی کرا دے گا. البتہ روم جو ہے اس کے بڑے سینگ ہوں گے، ایک سینگ ہلکان ہوگا تو اس کا ایک دوسرا سینگ نکل آئے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور جو کہ منوہان ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہوتی ہے. تو فارس جو ہے پوری کی پوری ساسانی امپائر، دنیا کی سپر پاور جو صدیوں سے ان سارے کے سارے خطوں پر فرما روائی کر رہی تھی، خاک میں مل گئی. اور مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ان لوگوں کو برداشت کرنا کہ ان کی جو شہزادیاں ہیں وہ مال غنیمت میں لے کر مدینہ لے کے جائیں. وہ عرب جو ٹاٹ پہننے والے جو عرب تھے، اور ٹاٹ پہننے والوں کا خلیفہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ ان کا بھی وائٹ ہاؤس تھا، یہ جو مدائن کا جو تھا ان کا قصر ابیض جو تھا، اس کا جو ساری دولت ہے وہ وہاں پر تقسیم ہوتی ہے، اور وہ شہزادیاں جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا زخم تھا جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. تو لیکن یہ اب وہ وقت گزر چکا تھا کہ یہ اس کا کسی بھی طریقے سے مقابلہ کر لیں. تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دو اس پر انہوں نے کام کیا. ایک تھی ایک سیاسی موومنٹ جس کو ہم عام طور پر باطنیہ کہا جاتا ہے، جس کو رافضہ کہا جاتا ہے. وہی صحابہ جنہوں نے ان کے قلعے جو ہیں وہ برباد کیے تھے، وہ صحابہ برداشت ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو ان صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں دینے کی یہ تو صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ساسانی امپائر کو ختم کر دیا، اور انہوں نے جو مجوسی جو آگ تھی جو پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے ہزار سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، وہ اس کا شعلہ جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ تو اس بنیاد پر تو صحابہ کے ساتھ اب بیر رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. البتہ اس بنیاد پر صحابہ کے ساتھ بیر رکھوایا جا سکتا تھا کہ ان صحابہ نے اہل بیت کا حق جو ہے نا وہ غصب کیا ہے، اور اہل بیت کے جو ترجمان ہیں وہ کہیں خراسان میں پائے جاتے ہیں. اب تصور کر لیں اہل بیت کے جو ترجمان ہیں وہ اس کی ترجمانی ساری کی ساری جو ہے نا وہ خراسان کو تفویض ہو گئی ہے. خراسان جو کہ عالم اسلام کا بالکل آخری ایک کنارہ ہے. تو جہاں پر یہ تھی ایک سیاسی موومنٹ جس کو آپ باطنی تحریک کہتے ہیں. تو اس نے بہت زیادہ پر پھیلائے، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی بڑی جو ہڑبونک مچائی گئی، بہت بڑی بڑی جو جنگیں ہیں اس کے بہت ویل ڈیزائنڈ یہ ایک کام تھا جس پر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے تو مطلب ہے کہ یعنی وہ بہت بڑے بڑے برینڈ وہ سارے کے سارے جرنیل مسلمان رحم دل تھے. تو یوں نہیں کیا جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو مفتو کر لیا تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک آپ نے سر قلم کرتے چلے گئے، جیسے ان لوگوں کی ہسٹری ہے. ہوا کوئی بہت کوئی ہوا، ورنہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو ان کے حقوق دینے ہیں، ان کو عزت احترام انسانیت کے جتنے کوئی ہو سکتے ہیں واسطے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاں بالکل قابل احترام ہوتے تھے. تو اب ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وہی دماغ ہیں، وہی دنیا کو چلانے والے بڑے بڑے برینڈز ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے ہیں؟ بہت انہوں نے وہ کیا. اب یہ مسلمانوں نے اپنا جو ان کا دین ہے اور ان دین کی جو حدود ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ آزادیاں دے رکھی تھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ٹرموائل بہت بڑا جو ہے سیاسی بار بار آیا. ایک بار تو خلافت راشدہ کے عہد میں آیا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ امویوں کے دور میں وہ کیا، حتیٰ کہ یہ ایک نون قسم کی حقیقت ہے کہ خلافت بنو عباس کا لایا جانا دراصل ایک پرشین موومنٹ کا حصہ تھا. مگر یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم جینیس جو ہے وہ خلیفہ منصور ہے کہ یہ جو بنو عباس تھے ان لوگوں نے یہ پرشینز کو یہ تاثر یہ رکھا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہمیں استعمال کرنا چاہو تو کر لو. مطلب ان لوگوں نے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آل بیت کا تو نام استعمال ہوتا تھا
لیکن یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر آگے رکھا جاتا تھا. بنو عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، کنبہ ہے، رشتہ دار ہیں، تو ان لوگوں کو ہی لے کر ٹکرایا جا سکتا ہے بنو امیہ کے ساتھ. تو خراسان کے اندر یہ ابو مسلم جو تھا یہ خراسانی، اور اس کے جتنے یہ تھے پوری کی پوری جو ساسانی وہ جو برین سے وہ سارے کے سارے انہوں نے یہ موومنٹ کی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خلیفہ منصور نے جیسے ہی اس کو اقتدار پر بٹھایا گیا، اس نے آہنی ہاتھ برتا اور ایسا بروقت اقدام کیا کہ ان کی ساری قوت کو تہہ تیغ کر دیا، جن کے سر پر جو ہے یہ ابو مسلم خراسانی تھا. جس کے بعد اس نے یہ جتنا یہ فارسی ایلیمنٹ تھا اس کا قلع قمع کر دیا، اور شریعت کا نفاذ، وہی دین، وہی اسلام، وہی صحابہ، وہی احادیث، وہی سارا کچھ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. ورنہ یہ تھا کہ ایک بار تو انہوں نے تقریباً اپنے تئیں پوری کامیابی حاصل کر لی تھی کہ اسلامی جو دولت ہے اور اسلام کی جو امپائر ہے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک اسلامی امپائر جو تھی وہ بنو امیہ کے ہی تابع تھی. مگر یہ ہوا کہ اس کو ریپلیس کرنے والی بھی جو قوت آئی تو وہ اسلامی ہی تھی. تو خلیفہ منصور کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو صفاق تھا وہ اتنا زیادہ پولیٹیکل جینیس نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور منصور کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک طریقے سے امت کو اور شریعت کو بڑی دیر کے لیے دوبارہ بچا لیا، اور فارسیوں کی ایک بہت بڑی جو ضرب تھی اس سے جانبر ہو گئی یہ امت خلیفہ منصور کے ہاتھوں. اب یہ خلیفہ منصور کا جو بیٹا ہے مہدی، اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے زنادقہ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی جو ہے اس کے دور میں بہت سارے زنادقہ جو ہے وہ سامنے آئے. اب یہ پولیٹیکل موومنٹ کے بعد یہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ ہو جاتی ہے. انٹلیکچوئل موومنٹ کو جو نام دیا گیا وہ زنادقہ تھا. تو زنادقہ کا جو اصل لفظ ہے، کہتے ہیں کہ یہ پرشین میں دو امکان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فارسی میں جو لفظ زندگی ہے تو اس سے زنادقہ کا لفظ نکلا ہو، زندگی سے زندیق، اور یعنی زندگی پرست. زندیق کا مطلب زندگی پرست. یہ جو دہریے ہیں مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ وقالوا هذه حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. یہی زندگی ہے، یہی ہم زندہ بھی رہتے ہیں پھر مر بھی جاتے ہیں. تو یہ جو حالات زمانہ ہیں یہی ہمیں مار دیتے ہیں. تو یہ دہر جو ہے نا، یہ زمانہ جو ہے یہی ہمیں مارتا ہے اور یہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. تو دہر کی طرف منسوب کرنے والے زندگی پرست یعنی الحاد، ملحد. تو کہتے ہیں کہ یہ فارسیوں میں جو لوگ تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. تو ان کو دوسرا جو امکان ہے اس کا خاصا زیادہ شاید امکان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مزدکی تھے جو کہ ایک انحراف تھا زرادشت کی شریعت کے اندر. تو یہ اس دور کے کہتے ہیں جس طرح یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، کمیونزم ٹائپ ایک انارکسٹ موومنٹ تھی مزدکیت. تو ان کی یہ انہوں نے زرادشت کی جو کتاب ہے اس کی ایک شرح بھی کی تھی. یہ اقبال کے شعر میں بھی اس کا ذکر ہے نا، وہ احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر، قرآن کو تعویل سے بنا دیتے ہیں پاسند کو، اس طرح کا. تو جو زند جو ہے وہ اس کتاب کا نام تھا جو کہ مزدکیت کا کی ایک ریفرنس بک تھی. تو زند، تو کہتے ہیں اس زند جو ہے وہ مزدکیت کا جو ایک الحاد تھا، اس سے منسوب ہونے والے لوگوں کو زند اور زندیق کہا گیا. تو یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو فارسی سپریمیسی، فارسی دین، فارسی تاریخ، فارسی نسل، فارسی ثقافت، فارسی آداب، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ عربوں کے سامنے بلند کرنے کی، اسی کو شعوبیہ بھی کہا گیا. یہ بنو عباس کے ابتدائی سالوں سے یہ موومنٹ سامنے ہے. اس کو کسی جگہ پر تاریخ میں شعوبیون کہا جاتا ہے، شعوبیہ. اور اسی کو کسی جگہ پر زندقہ کہا جاتا ہے اور زنادقہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلامی کے دعوے دار تھے. یہ تو چیپٹر ختم ہو گیا تھا نا کہ آپ جو ہیں مجوسیوں کے طور پر یا ہندوؤں کے طور پر یا عیسائیوں کے طور پر آئیں اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لیں. یہ تو مطلب ہے کہ طے شدہ ہے. اگر اسلام کے ساتھ ٹکر لینی ہے تو کچھ نہ کچھ نام آل بیت کا آپ استعمال کر لیں،
اسلام ہی کے کسی بات کا، اسلام ہی کے کسی بات کے خلاف سہارا لے لیں تو جو اندر کی جو جنگ ہے وہی آپ کروا سکتے ہیں اور اسی کا سہارا آپ لے سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے بشار ابن برد، بہت بڑا شاعر ہے. ابھی آپ یہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی کورس عربی کی کتاب کی کورس ہے، اس کی پوئٹری جو ہے وہ شامل ہے، یعنی بہت بڑا چیپٹر ہے. تو یہ ایک فارسی الاصل تھا جس کو کہ خلیفہ مہدی نے قتل کروایا کیونکہ وہ نماز، اس کی شاعری میں نماز کا مذاق. اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے خلفاء جو ہیں یہ باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے ان کے یہاں ظلم بھی پایا جاتا ہوگا مگر اسلام کی حمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہمارے ظالم سے ظالم خلفاء کے یہاں زندہ جاتے اس میں نہایت غلط ہے کہ آج کے عیدوں کی قرآن ہے لیکن ان کا کوئی موازنہ اپنے ان ظالم سے ظالم خلفاء کے ساتھ کیا جائے. وہ مطلب وہ ہمارا ایک دور تھا، وہ بدترین ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں ہمارے لیے سنہری ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ جیسے یہ ظالم کہتے ہیں نا کہ جی بدترین سے بدترین جمہوریت بہترین سے بہترین عامریت سے بہتر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بدترین سے بدترین خلافت بہترین سے بہترین جمہوریت سے بہتر ہوتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ نماز کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا تھا شاعری کے اندر. اس کی شاعر سے جو ہے میں تو نماز میں ہنسنے ہنسانے کے لیے شریک ہو جاتا ہوں. اقعد فی الصلاۃ اذا رکعوا، جب وہ رکوع کرتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں. وارفع الراس انهم سجدوا، جب وہ سجدے کو چلے جاتے ہیں تو میں تو سر اٹھا کر بیٹھ جاتا ہوں. ولست ادري اذا امامهم سلم كم كان ذلك العدد، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا جب امام سلام پھیر دیتا ہے کہ کتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے. اس میں نماز کا افتقار ہے. ایک جگہ اس نے مطلب ایسی ہوا کہنے لگا کہ ابلیس افضل من ابیکم آدم فتبینوا یا معشر الفجار، ابلیس جو ہے وہ تمہارے باپ سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ مجوسی جو تھے آباء و اجداد آگ کی پوجا کرتے تھے. کہتا ہے کہ النار عنصره وآدم طینۃ والطین لا یسمو سمو النار، کہ اس کا جو عنصر ہے وہ آگ ہے اور آدم کا عنصر جو ہے وہ مٹی ہے اور مٹی کبھی بھی آگ کی طرح بلند نہیں ہو سکتی. الارض مسلمۃ والنار مشرقۃ، یہ ادب کی فصاحت ہے نا. النار مسلمۃ، الارض مسلمۃ والنار مشرقۃ، مٹی تو اندھیر ہوتی ہے اور آگ تو روشنی کرنے والی ہے. والنار معبودۃ مستعنۃ النار، اور آگ تو معبود تھی جب سے آگ تھی، جب سے آگ پائی جاتی ہے آگ کی تو پوجا ہی ہوتی تھی. تو مطلب یہ اس طرح کی جو ہے وہ بڑے اچھے فصیح شعر ہے. یہ شاعر بہت بڑا شاعر تھا. تو کہتے ہیں اس طرح کا جو کلام جو ہے وہ ان کو پہنچا تو خلیفہ مہدی نے اس کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ خاصی بڑی تعداد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کا جو قاضی تھا قاضی عبدالجبار، اس کو باقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ایسے کتنے شاعر اور ادیب ہیں جو کہ اسلامی شریعت کا مذاق اڑائیں، جو بہت ہی فصیح قسم کے حملے کرتے ہیں اسلامی جو شاعر ہیں ان کے اندر. تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑ کر لاؤ اور ان کا محاکمہ کرو، گواہیاں حاصل کرو، جیسے ثابت ہو جائے تو ان کو قتل کر دو. اچھا، اسی دور کے معاملے میں یہ بھی آتا ہے اور فقہاء نے بھی اس چیز کو لکھا ہے زنادقہ کے حکم کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ زندیق کی توبہ جو ہے وہ اگر قابو آنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ ہے. یعنی زندیق تو مرتد بھی ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کا مرتد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو مرتد ہو اس کو توبہ کروائی جاتی ہے. ایک معلوم چیز ہے نا، مرتد جو ہے جب آپ کے قابو آ جاتا ہے تو اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں. اگر توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا. اگر وہ جھوٹی بھی توبہ کر لے تو ہمارے لیے اس کا ظاہر ہی ہے، جھوٹ کہہ دے ہاں جی میں باز آیا میں نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مگر کہتے ہیں زندیق جو ہے وہ مرتد کی وہ قسم ہے کہ جس کی توبہ اس وقت ہی صرف معتبر ہے جب تک کہ وہ قابو نہ آئے، کیونکہ زندیق ہے ہی وہ جو سامنے آ کر نہیں کرے گا. تو اگر ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ زندیق ہے اور وہ اسلام کے بارے میں ایسے ایسے کام کرتا ہے تو اس کے اگر آپ کو قابو آ گیا ہے تو اس نے کہنا ہی جناب نہیں میں تو کرتا ہی نہیں، میں تو بڑے ہوں، میں
کہتے ہیں زندیق کی توبہ جو ہے وہ قابو آنے کے بعد اس کو توبہ نہیں کروائی جائے گی. یہ اس وقت کے فقہا کا عام فتویٰ تھا جس کی بنیاد پر خلیفہ مہدی نے وہ کیا. خلیفہ مہدی کی یہ کھانے سوائی جو ہے وہ خلیفہ مہدی کی جو وصیت ہے وہ اپنے بیٹے ہادی کو کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے اپنے جو دادا ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ مجھے خواب میں ملے ہیں اور جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کام کرنے والے اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فارغ ہو جائیں اور ان کو جو ہے وہ یہ مانی جو فارسی کا ایک پرانا نام ہے مذہب اور مانی وغیرہ تو یہ ان کے پیروکار ہیں یہ فواحش کا حکم دینے والے ہیں. ظاہر میں یہ جو ہے بہت بہت نیک اور پارسا ہوتے ہیں حتیٰ کہ گوشت تک کو حرام کرتے ہیں کہ کیا جانور کو ضرور کرتے ہیں. ابو ابو العلام علی بھی یہ جانور کو ضرور میں جو آپ زندگی کا حق آپ کو بھی اتنا ہے جتنا جانور کو یہ حق ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی اس نے جانوروں کو کہا ہے کہ یہ سب پہلے انسان کے لیے پیدا کی اس نے حلال کر دیا ہے. اب یہ دراصل وہ شریعت پر کام ہے وہ صرف گوشت وہ اتنے خوبصورت چہرائے بیان کر کے وہ کہے گا کہ یہ گوشت کھانا ظلم ہے کیا ظلم کرتے ہیں. تو یہ گوشت کھانے کو کہتے ہیں کہ وہ حرام قرار دیتے ہیں. اور ہم جو طہارت کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں کہ کیا پانی ضائع کرنے میں لگے ہیں نا وہ ہر وقت ہر چند گھنٹے کے بعد ہی پانی ضائع کرنا یہ بڑا ذخیرہ ہے بڑا کام کی چیز ہے. یہ نیچرل یہ ریزروائرز ہیں تو آپ ان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے نہیں کہ آپ کو کر سکتے ہیں. یہ طہارت پر اور وضو پر اور مسلمانوں کو جو اتصال کرنا ہوتا ہے غسل کرنا ہوتا ہے حائض عورت کو جنوب آدمی کو اس پر جو ہے کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے پہلے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگ کی جو ہے وہ تعظیم کرواتے ہیں اور حتیٰ کہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے یعنی یہ بہن ماں کی عورت ہی ہے اور باقی بھی عورتیں نہیں ہیں کہ کیا تم نے شریعتیں بنا رکھی ہوئی ہیں کہ ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے یہ سارے عورت چندے مولوں کے بنائے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بر صغیر میں بھی یہ جو ہے فقیہ شہر کو اتنا زیادہ ولن کا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہمارے خاص طور پر پنجابی کے صوفی ادب میں. آپ نے کبھی سنا ہے دیکھا ہے یہ جو فقیہ ہے یہ جو ملا ہے یہ جو لوگوں کو شریعت بتانے والا ہے مطلب یہ بھی ہے اور یہ مسجد اور مندر کو ایک ہی صف میں جا کر کھڑا کر دینا ایک ہی صف میں بیان کر دینا مسجد مندر اور دیر و حرم. آپ نے دیکھا یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر دیر و حرم کون سا ہے دیر کون سا ہے دیر کو ہے جہاں رب العزت کی شرک ہوتا ہے حرم کون سا ہے جہاں رب العزت کی وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد دلانے والا وہ بیت العتیق پرانا گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے موحدین کی عبادت کے لیے. کہاں دیر کہاں حرم یہ بدبخت دونوں کو ایک ہی انداز میں احسان کرنا ہے دونوں پر یعنی برابر مندر بھی حرم بھی ملا بھی اور پنڈت بھی. اب آج کل بھی یہ جو ہے ملا اور پنڈت ان لوگوں کو ایک رکھنا ہے کہ یہ مذہبی کردار ہے. مذہبی کردار کیا ہوتا ہے ملا اور پنڈت یعنی کہ ملا جس کو یہ ملا کہتے ہیں وہ کس کا ریپرزینٹیو ہے وہ دین محمد کا ریپرزینٹیو ہے جو کہ وقت کا دین ہے. اور وہ کون سا ہے وہ ایک باطل دین ہے جس کو مٹانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. تصور تو کرتا ہے ذرا یہ ذات کو کہتا ہے سارے برابر ہے میرے لیے. اچھا تمہارا کیا دین میرا دین انسانیت. انسانیت کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو انبیاء سے بھی اوپر ہوتا ہے آسمانی کتابوں سے بھی اوپر ہوتا ہے جنت دوزخ یہ سارے کی ساری کیا چیز ہے. آپ دیکھیں نا یہ وہی انسانیت وہ جو ہمارے پرانے ان ظالموں کا تھا وہی ہیومنزم جو ہے آج کے اس میں ہے. تو یہ دین کو بالکل سائڈ پر کر دینے کا تو یہ عمل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے برامکا کے زمانے میں بہت سارے جو یہ فارسی تھے تو یہ بھی دراصل انٹلیکچولی عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے لمبے چوڑے ہو کرتے تھے. وہ ادب کو باقاعدہ طور پر جو لوگ متاثر کر رہے تھے مدارس پر یہ لوگ کھاتے چلے جا رہے تھے. یہ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے
یہ ہارون رشید ہی کے زمانے کا واقعہ ہے، کئی سارے اور خلفاء کے زمانے میں بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اتنا نہیں بلکہ یہاں تک ہوا کہ محدثین کے صفوں تک میں گھسے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی ہی مشکل سے جو ہے وہ ایک زندیق کا پول کھلا، تو ہارون رشید کے سامنے اس کو لایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کا حکم دیا اس کو، کہ اس نے جو کہنے لگا کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے تو قتل کرنا ہی ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قتل کر دو، مگر ان 4000 حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے اپنے پاس سے گھڑی ہیں اور گھڑ کر پھیلائی اور روایت کی 4000 حدیثیں۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت سلسلے ہم قتل نہیں کریں گے جب تک ہمارے یہاں عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ موجود ہیں، ہمیں انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری ان جھوٹ اور مذاق کی ہوئی احادیث۔ تو بولے آپ دیکھتے ہیں کہ اس فرنٹ پر محدثین کس طریقے سے سرگرم ہیں۔ تو اب مطلب اسلامی جو سرمایہ تھا وہ اپنی بڑی ہی طبی حالت میں اللہ کا شکر ہے چلا آ رہا تھا۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ ہر زبان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی فرمودات کا ورد ہوتا تھا، مسجدیں مدرسے بھرے ہوئے تھے، یہ سمرقند سے لے کر اندلس تک مطلب علم کا آسمان تھا۔ اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اتنے 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد حدیث کو آپ نے ان کو علم نہیں ہے کہ اس نبی کے ساتھ اس امت کا تمسک اس دور کے اندر تھا کس لیول کا، اور کس انداز سے وہ ورد ہوتے تھے، ذکر ہوتے تھے۔ باقاعدہ شاہ بھی کہتے ہیں ہم دوسرا قرآن کے دور کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اس طریقے سے دور کیا کرتے تھے آپس میں حدیث میں۔ تو یہ اس وقت تک تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ این یہ وقت ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہ خلیفہ مہدی کا، پھر یہ ہارون کا، پھر اس کے بعد یہ مامون اور معتصم کرا کا، یہ جو فطروں کا زمانہ ہے جب یہ ہوا، این اس وقت اللہ تعالیٰ نے امت کے محدثین کو کھڑا کیا جنہوں نے پوری کی پوری حدیث کو ڈاکومنٹ کر دیا۔ این اسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر عمل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد قبری جیسا ایک بڑا جو ہے وہ کیو ہیکل شخصیت آتی ہے اور وہ تفسیر کو مدون کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ علماء عقیدہ کی کتابیں ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں۔ یہ امام احمد آتے ہیں، یہ خلال آتے ہیں، اس کے علاوہ بعد کے جو بعض علماء عقیدہ آتے ہیں وہ عقیدے کے متون کو ٹیکسٹ کو اس کے انالائز کر دیتے ہیں اور مدون کر دیتے ہیں۔ ادھر ہمارے خلفاء جو ہیں وہ اپنے فرض سے واقف ہیں۔ یہاں تک بھی ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، اور یہ مطلب جو کریڈٹ ہے مطلب ہم اہل سنت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فرنٹ پر معتزلہ تک نے لڑائی کی، معتزلہ تک نے لڑائی کی۔ جاحظ جو ہے عربی ادب سے واقف جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جاحظ جو ہے اس کا میدان بہت زیادہ اعتزال کی طرف ہے، اس کو معتزلی ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں البیان متبین لکھ کر کہتے ہیں عربی زبان کو اتنا بڑا فارس کا جو حملہ ہے وہ خاک میں ملا دیا، اور باقاعدہ اس نے یہ اس محاذ پر وہ لڑا ہے۔ مامون جو ہے جس کا رجحان اعتزال کی طرف تھا، وہ بھی یہ جو تھے نا یہ شریعت پر کھلا کھلا کام کرنے والے، یعنی ایک معتزلہ وہ مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اسلام کے حلال کا اور حرام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور آپ کی شریعت کا۔ یہ جس طریقے سے یہاں پر اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی شریعت کو اٹھا دو، باہر کر دو، اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ معاشروں پر رول کرے، یہ مائنڈز کو کرے۔ یہ یونیورسٹیوں میں شریعت کا کیا کام ہے یار؟ یہ کالجز کے اندر، یہ ڈپارٹمنٹس کے اندر ایجوکیشن کس طرح ہوگی، یہ معیشت کے اندر نبی آئے گا، معیشت کے اندر یہ سیاست کے اندر نبی آئے گا۔ یہ ہے زندقہ، یہ کھلا کھلا انحراف ہے، ٹھیک ہے، یہ کھلا کھلا جو ہے الحاد ہے۔ الحاد ضروری نہیں اس کا معنی صرف یہی ہو کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی انکار کرے تو وہی الحاد ہوتا ہے۔ الحاد کے بہت سارے شیڈ ہیں، الحاد کے بہت سارے رنگ ہیں۔ تو یہ جو اس وقت جو چیز ہو رہی ہے یہ عین وہی ہے کہ جو اساساً نبی کی شریعت ہی کو، نبی کی حیثیت ہی کو، نبی کے رول کرنے کا جو ایک سٹیٹس ہے کہ نبی رول کرے گا اس امت کو اپنی شریعت کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے، اس چیز کو معتزلہ نے بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کیا تھا، اس چیز کو معتزلہ نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا تصور کر لیں، اہل سنت تو اہل سنت یہ کہا جاتا ہے، مطلب حتیٰ کہ یہ واصل ابن عطا معتزلہ کا ایک بہت بڑا امام ہے، اس کا ذکر بھی حانی سوائی اس کا بھی لے کر آتے ہیں کہ یہ جو شعراء تھے زنادقہ جو اسلام پر کام کیا کرتے تھے اور اسلام کی جو حرمتیں ہیں ان کی پامالی پر مشتمل جو ہے
ادب وہ لکھ کر پھیلاتے تھے. کہتے واصل ابن عطا کہتا ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ درپردہ قتل جو ہے وہ صرف انہی بدبختوں کا سیوا ہے تو میں اپنے کسی پیروکار کو بھیجتا تو جو جا کر اس کا پیٹ پھاڑ کر اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آتا. ان لوگوں میں بھی اتنی غیرت تھی. معتزلہ تک نے بھی ان کے ساتھ وہ کیا اس جنگ کے اندر حصہ لیا. تو مطلب ہے کہ ہمارے خلفاء کم از کم اس پر جو ہے اس فارسی اس حملے پر یہ اپنے فرض سے واقف تھے. ہمارے محدثین کھڑے ہوئے, ہمارے فقہاء کھڑے ہو گئے, ہمارے مفسرین کھڑے ہو گئے, اور یہ جتنے لوگوں نے زنادقہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے بھی نوٹ کرنے کی, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جس فرنٹ پر امت کے جو ہے لوگوں نے محنت کی ہے زنادقہ کے مقابلے پر, وہ نہ تفسیر تھی, نہ حدیث تھی, نہ فقہ تھی, نہ عقیدہ تھا. وہ کون سا تھا؟ کہتے ہیں وہ تھا ادب. یہ اس کہتے ہیں ادب کو سب سے بڑا جو ان کا جو محاصہ وہ ادب کی ہے. شاعری کے اندر اور اعلیٰ سے اعلیٰ نثر کے اندر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ قلعے ڈھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں یہ الگ بات ہے, کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو بہت سارے جو شعراء اور ادبا جو اہل سنت کے ہیں جن لوگوں نے اس محاذ پر مار کے لڑے, وہ محدث بھی تھے, وہ فقہا بھی تھے. تو ہم چونکہ ان کی زیادہ تعریفات ہم نے حدیث میں نہیں دیکھی, فقہ میں نہیں دیکھی, تو ہم ان کو ادبا کے ذریعے سے کے حوالے سے جانتے ہیں. ابن قتیبہ جو ہے جیسے لوگ انہوں نے عیون الاخبار وغیرہ لکھی تھی, سب نے ادب کے اندر ایک مارکا لڑا. آپ ذرا فارسی شاعری کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد یہاں کی پنجابی شاعری کو دیکھ لیجئے, اتنا سارا الحاد, اتنا سارا زندقہ, یہ جو شریعت اور اہل شریعت اور نمائندگان شریعت اور علماء اور فقہاء شریعت کو قدم قدم پر ذلیل کرنا, رسوا کرنا, ان کو بھیانک بنا کر بیان کرنا, ان کے کانٹراڈکشن کو لے لے کر عوام الناس کے سامنے اچھالنا. تو دراصل کیا تھا کہ شریعت کی وہ جو بالا تر حیثیت ہے, سوورنٹی آف شریعہ جو ہے, وہ کسی طریقے سے چیلنج ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے اپنی حیثیت اور اپنی ساکھ کھو دے. تو بلا شبہ پنجابی کی, اور ہم نے جو یہاں کی پنجاب پرانی شاعری صرف پنجابی کی جانتے ہیں, اردو تو اتنی قدیم نہیں ہے, لیکن اردو کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے ایسے رجحانات جو ہیں. یہ ابھی یورپ نہیں آیا آپ کے یہاں, میں وہ بات کر رہا ہوں, ابھی یورپ آپ کے یہاں نہیں آیا. ابھی یہ جو یونیورسٹیز کا اور مستشرقین کے جو شاگرد یہاں پر تیار ہوئے, ابھی اس کی بات نہیں کر رہے. تو ایسے چیزیں وہ یہاں پر بھی اکبر کی یہ جو ساری کی ساری وہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اس کا جو دین اکبری تھا, اس کو صاف صاف ہمارے علماء نے زندقہ ہی تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ زندقہ ہے. اس کے حوالے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو زنادقہ ہیں دراصل یہ منافقین ہی ہوتے ہیں. وہ ان کا میدان جو ہے وہ علم, فکر اور ادب ہے. تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ زندقہ کی اگر منافق کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہو تو وہ یہی کہ انٹلیکچوئل نفاق. ایک وہ منافقین تھے جو کہ بڑے ہی ظاہری قسم کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو وہ کوئی ایسے کوئی انٹلیکچوئل ایز سچ تھے نہیں. ویسے ہی عرب جو ہیں ان جنرل ان کو امی ہی کہا گیا, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ جو مکہ میں تھے وہ بھی امی ہی تھے عرب, اور جو مدینہ میں تھے وہ بھی امی ہی تھے. وہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ کوئی انٹلیکچوئل انکلینیشن ان کی ایز سچ تھی ہی نہیں. یہ تھے اہل فارس اپنے ادب کے ساتھ, اپنی شریعت کے ساتھ, اپنی اصلیت کے ساتھ. البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا ان کا جو دین تھا اس سے بھی یہ منحرف تھے, اس وجہ سے وہ جو زرادشت کا جو دین تھا اس میں بھی ان کو زندگی کہا جاتا تھا. تو مسلمانوں نے اس لفظ کو جو ہے نا وہ اپنے حوالے سے ڈال دیا کہ یہ ہمارے زنادقہ ہے. تو یہ انٹلیکچوئل نفاق جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تو بظاہر دم لیں گے, اور دعویٰ تو ان کا ایمان ہی کا ہوگا. اللہ کا شکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی اتنی حیثیت ہے ان معاشروں کے اندر کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, مطلب یہ نہیں کہے گا. کہتا ہے قرآن کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں, قرآن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ معاشروں کو چلائے.
وہ بینکنگ سسٹم کے بارے میں قرآن کوئی حکم دے، انشورنس کے سسٹم میں قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ حکم دے، اور یہ جو کاروبار حیات ہے اس کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کی روشنی میں لوگ جو ہے وہ چلے. البتہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. جیسے ہم نے عرض کی کہ یہ وہ چیز ہے کہ امت کا جو بدترین سے بدترین وزن دا امت جو کوئی انحراف ہو سکتا تھا، ہم اس کو کہتے ہیں معتزلہ تک میں اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو داغدار نہیں ہونے دیے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ آج اس وقت ہمارے علماء شریعت، اور یہ آپ سوال جو ہے نا ہمارے ہاں یہی ہے، ایک لمبا عمل جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسلامی شریعت، قرآن کی حیثیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام معاشروں کے اندر، رسول کیا ہوتا ہے، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. ایک آیت کی اگر یہ اس پورے کے پورے یہ جو نیا ہمیں پیکیج دیا جا رہا ہے، صرف اس ایک آیت ہی ان کے سامنے رکھ دی جائے، ان کا کفر جو ہے وہ سورج سے زیادہ آیا ہوں. وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ مطلق اس کی اطاعت ہو زمین کے اندر، معاشروں کے اندر صرف اس کی اطاعت ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ صاف طور پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ شیڈ آئے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، ہم اللہ کا شکر ہے بدر صغیر کے اندر ہم اب بھی بہت اچھی جگہ پر کھڑے ہیں. اگر ہم آج سرگرم ہو جاتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے دینی انٹلیکچوئل، ماشاء اللہ کتنے لوگوں کو میں ہمیشہ یہاں پہ دیکھتا ہوں، ہم تو صرف خاموشی کی وجہ سے مار کر رہے ہیں. ہم بہت اچھی جگہ پہ، بعض عرب ملکوں میں یہ جہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام لوٹ کر آ رہا ہے، بہت معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا رہا ہے. یہ جو زندقہ کی جو تاریخ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، جو اگر حالیہ ہسٹری میں زندقہ کی تاریخ آپ کو بتائی جائے، یہ میں نے بہت سارے عرب جو علماء تھے ان کی تقریروں میں ان سے سنا، براہ راست ظاہر میں تو عرب ملکوں میں نہیں رہا ہوں، اور بہت ساری کتابوں میں، مضامین میں بھی یہ پڑھا. کہتے ہیں کہ یہ 60-70s کا واقعہ ہے. عراق کے اندر یہ باس پارٹی جو ہے، یہ انشاءاللہ امید ہے کہ صدام کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہوگا، مگر یہ ہے کہ جو باس پارٹی تھی جو اس کا جو ویسے ہسٹری ہے، بدترین ہسٹری ہے عالم اسلام کے اندر، کفر، الحاد، زندقہ جو ہے اس کو پھیلانا. اور یہ بات بنیادی طور پر عرب نیشنلزم پر کی تھی. ایک عرب جو ہے وہ میرا بھائی ہے، ریگارڈلیس وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ صابی ہے. صابیہ بھی آپ کو پتہ ہے پائے جاتے ہیں، ابھی تک صابیہ ایک کمیونٹی کے طور پر آج بھی عراق میں پائے جاتے ہیں. تو اگر کوئی عرب ہے تو وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ صابی ہے. اور اگر عرب نہیں ہے تو وہ میرا بھائی نہیں، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. اور حضرت عمر کی بھی بہت تعظیم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ عرب بہت بڑے عرب فاتح حضرت عمر جو ہیں، بہت بڑے، بہت تعظیم ہوتی ہے. حضرت عمر کو بڑا فخر کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فارس کو جو ہے وہ عربوں کے زیر نگین کرا دیا تھا. تو اسلامی ہسٹری کو بھی اون کیا جاتا ہے عربی ہسٹری بنا کر. البتہ یہ ہے کہ اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کا جو بانی تھا اس پارٹی کا، باس پارٹی کا، وہ میشل افلق ایک عیسائی تھا. تو ان کا جو امام ہے وہ ایک عیسائی ہے. باس پارٹی، اب یہ اس وقت ہمارا جو جہاد ہو رہا ہے سیریا میں، تو سیریا میں یہ باس پارٹی ہی حکمران ہے اس وقت، اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے. تو یہ باس پارٹی وہ ہے، ظاہر ہے. اب دیکھیے جیسے جیسے اسلامی آواز بلند ہوتی ہے ویسے ویسے زنادقہ جو ہے یہ کفا ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے اپنے ٹون کو جو ہے نا یہ ٹون ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. یہ تو ہم بولتے نہیں ہیں، آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید یار یہاں پر اتنا زیادہ کچھ ہے. افشار تو یہ چند بکاؤ مال، تھوڑا سا بکاؤ مال ہے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لے گیا جی، کیا چینل کو کیا کچھ. اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھی پوزیشن پر کھڑے ہیں. تو یہ باس پارٹی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 60s یا 70 کے زمانے کی بات ہے. ان کی مہرجان جو سنوی جو ہے، یہ سالانہ ان کا جو کوئی میلہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. برسر عام ایک شاعر باس کا جو ہے وہ اپنا عرب نیشنلزم جو ہے وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے نظم پڑھی اور اس کو وہ داد ملی، خاص طور پر اس شعر کو کرنے کو 5 منٹ اس کو داد ہی ملتی رہی. میں شعر آپ کو سنا دیتا ہوں اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ عالم اسلام کے اندر زندقہ کو یوں بھی کھل کھلا کر بولنا تھا. کہتا ہے کہ سلام
अला कुफ्रिन युवहिदु बैनना, सलामुन अला कुफ्रिन, आप अरबी की तो मैंने रजी, सलामुन अला कुफ्रिन युवहिदु बैनना, सैल्यूट टू a kufr that can unite us all, ठीक है, सलामुन अला कुफ्रिन युवहिदु बैनना व अहलन व सहलन बादहु बिजहन्नम। समझ रहे ना? तो ये इस तरीके से दन दना के कुफ्र जो है इन मौसमों के अंदर बोला है, ये वही बगदाद है जिसके अंदर खलीफा हारून ने टिक की नस्ल कर रखी हुई थी इन लोगों के लिए। खलीफा मामून तक ने जिसका एतजाल की तरफ उसको रोकता, उसने जालिमों को के लिए जो है वो फांसी के घाट है वो रखे हुए थे। उस बगदाद के अंदर खड़े होकर, अब ये वो जमाना था। आज जो इस्तिशराक का पूरा एक इतने अंडे बच्चे ले लिए हैं 200 साल तक, मदरसा इस्तिशराक जिसको आप ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जो कि कहते हैं ओरिएंटलिज्म ने आज से 1000 साल से ज्यादा पहले जर्मनी के अंदर अपना पूरा खोला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई जो चीजें हैं उनका मुताला किया जाए उसके अंदर कीड़े निकालने के लिए। आप देखें ना, जैसे वो फिरका परस्ती नहीं होती, वो एक दूसरे फिरके का मुताला इस अंदाज से कभी नहीं होता कि आप देखना है इनके अंदर क्या खैर पाई जाती है, किसी लड़न उस हवाले से नहीं, बल्कि वो था ही इसलिए कि ये जो दीन क्यों फैलता चला गया, कुछ देर तक उनको ख्याल आया ही नहीं। फिर जब कुछ देर के बाद इन लोगों को थोड़ा सा उलूम वगैरह की तरफ को भी रुझान हुआ, खासतौर पर अंदलुस वगैरह की जामियात में पढ़ने के बाद, तो इन्होंने ये एक पूरा शोबा बनाया था। कहते हैं उसकी आगाज जो है वो जर्मनी में हुआ और फिर यूरोप के बाकी जामियात में भी हुआ कि ये जो दीन जो है ना इस तरीके से हमें किया है, इसमें सिर्फ तलवार के जरिए से तो हमें कॉर्नर नहीं कर दिया, इनके आगे हमारी कोई दलीलें नहीं चलती, हमारी जो इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी है वो इनके सामने कोई चीज नहीं है, तो इनका दीन छा जाता है। तो उसको जो है ना उसको खराब करने के लिए, उसके नतीजे निकालने के लिए, उसकी कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने के लिए और उसके खिलाफ अपने लोगों को इक्विप करने के लिए नफसियाती तौर पर, फिक्री तौर पर दलाइल जैसे किसी किसी पिटे उनके साथ, तो इस पूरे अमल के लिए ये शोबा जो है ना ओरिएंटलिज्म का ये वो निकला था। आज से 1000 साल पहले कहते हैं ये हो चुका था जो कि इन लोगों ने किया। उस वक्त से लेकर एक खास नजर है इनकी दीन इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम है जो इनके सीनों को इतने छिटके लगाता है, इतने जख्म करता है, यानी कुछ सुनने ये नाम उनसे नहीं सुना जाता। यानी जितना ज्यादा ये हमारे दिलों पर जो है ना ये राहत डालता है, जितना ज्यादा हमारे लिए ये तस्कीन का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उतना ही ज्यादा उनके लिए ये बुग़्ज़ का एक मसदर बना हुआ है उनके लिए, जालिमों के लिए। अच्छा, तो वो एक खास नजर है हमारे कुरान से भी बढ़कर उनको जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, क्योंकि कुरान भी सारे का सारा मुनहसर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर। अब आपकी फुतूहात हैं, एक बंदा रसूल है, उसको रसूल के तौर पर झुटलाना है तो झुटला दो, रसूल के तौर पर झुटला दो, नहीं उसको फाते के तौर स्टडी ही फाते के तौर पर कहते हैं ये रिसालत को ना आप छोड़ देंगे, ये थियोलॉजी का मौजू है, ये रिसालत भी उसके तो जितने काम है अगर किसी भी एक इंसान के हवाले से किए जाएं तो वाक़ई वो समझ आने वाले नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। वो फुतू करता है, वो एक का माल जो है वो कर लेता है। हमारे भी बहुत सारे लोगों ने, हकीकत है कि एक हद तक जुल्म हुआ है कि हमारे भी बहुत सारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कामों को इंसानी बुनियादों पर जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये माले गनीमत तो कुछ ही चलता ही था, माले गनीमत तकसीम हो ही जाता था, दूसरे लोग भी करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करते, वो जो कनीज़ें हैं वो बना ली, तो मतलब वो दूसरे भी बनाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कनीज़ें जो है वो बना ली। तो इन चीज़ों की जो असल तफसीर है वो ये नहीं है, बल्कि इन चीज़ों की तफसीर ये है कि किसी औरत को किसी मर्द के लिए हलाल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं है। और ये जो एक शख्सियत आई है अपने इतने सारे मौजज़ात के साथ और पहलों की जो किताबें स्क्रिप्चर्स हैं उनकी पेशन गोइयों के मुताबिक और आसमानी सिलसिला हिदायत है उसको मुकम्मल करने के लिए, जिसके बेशुमार शवाहिद तुम्हारे अपने सहीफों के अंदर पाए जाते हैं। ये आया है, इसने कहा है मैं आसमान का नुमाइंदा हूँ, और उसके बाद उसने ये फुतूहात की है, किसी का खून हलाल किया है तो इसने इंसानी बुनियादों पर नहीं किया है, इसने आसमान से परवाना लेकर किसी का खून अगर मुबाह किया है तो इसने मुबाह किया है।
اگر کسی کو لونڈی بنایا ہے تو اس نے آسمان سے پروانہ لے کر کسی کو کنیز بنایا ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی اگر بنایا تو اس کی شریعت کی ایک ایک لفظ کو سامنے رکھ کر بنایا. اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو بھائی بنیاد ہی یہ بناؤ اور کھل کر کہہ دو کہ ہم نہیں مانتے. اگر تمہیں اس کا اختیار ہے دنیا کی زندگی کہہ دو کہ ہم اس کو رسول نہیں مانتے، جان چھوٹی. وہ کہتے نہیں رسول، ان کو پتہ ہے اگر رسالت کے حوالے سے ذکر کیا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے تو وہ تو پھر ایک اور روٹ ہو جاتا ہے، اس میں تو ایمان اور کفر کی بات ہو جاتی ہے. ایمان اور کفر کا تو ایک موضوع ایسا ہے کہ جو بالکل اس صحیح جگہ پر لے آتا ہے ہمیں اور ان کے مابین. یہ کافر اور ہم مسلمان، فیصلہ اس چیز پر ہوگا. تو دنیا میں فیصلہ ایسا تو ہونے والا ہی نہیں ہے کہ سارا کچھ ہے دنیا میں ہی واضح کر کے رکھ دیا جائے. اصل میں آخرت ہونا ہے اور دنیا کے اندر یہ تنازع ختم نہیں ہونا ہے. مگر یہ تنازع جب کھڑا ہو جاتا ہے تو البتہ حق فاتح ہو جاتا ہے اور کفر جو ہے وہ مکتوب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سارے پیراڈائم کو جو ہے نا وہ بدل کر رکھ دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول ہمارا موضوع نہیں ہے. اب ذرا تصور کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اس کے ایمان اور کفر کی تو بات بعد میں آئے گی نا. ایمان اور کفر کی بات، اس کو سارے کو بطور رسول نہیں. آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک انسان جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا تو انہوں نے یوں کیوں کیا، وہ مال کیوں لوٹا، وہ کیوں کیا. اچھا تو پھر ہمارے لوگ آ جاتے ہیں، جی دیکھیں نا جی وہ دوسرے بھی کرتے تھے تو پھر ہمارے نبی نے بھی کر لیا، تو یہ تو چلتا تھا، یہ تو وہ تھا. اچھا تو چلتا تھا تو کیا روک نہیں سکتے تھے، آپ یہ کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کرتے ہیں ہم پھر بھی نہیں کریں گے. بہت اچھی ویلیوز نا قائم کر دیتے. ہاں لیکن دیکھیں نا جی وہ مجبوری تھی. اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر یہ ایک پورا منہج دیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا. یہی ان کے پاس پایا جاتا تھا. اور اصل میں تو کیا تھا کہ وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھناؤنا کردار، یہ ایک واقعہ ہے. بہت سارے ہمارے ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو پوپ تھا گریگوری پتہ نہیں سیکنڈ یا تھرڈ تھا، جس نے یہ کروسیڈرز وغیرہ کو جو ہے وہ روانہ کروایا تھا وہاں سے لوگوں کو انتہائی زیادہ برانگیختہ کر کے. تو اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ ہے، اینٹی کرائسٹ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ دجال کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، یعنی کہتا ہے کرائسٹ کی خدائی کو کس نے للکارا ہے دنیا کے اندر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا ہے نا. جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی تھی ہر جگہ خدا کا بیٹا، اس کو خدا کا بیٹا جو ہے نہ قرار دلوانا اور کہنا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، اور اس کی خدائی کا خاتمہ کروانا کس نے کروایا ہے؟ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. کہتے ہیں پھر اینٹی کرائسٹ کون ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اینٹی یعنی دجال، یعنی جو دجال جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے. بولے یہ تو ان کی بنیاد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. مگر جب وہ ہمارے ان معاشروں کے اندر آئے اور یہاں پر انہوں نے ہمیں پڑھانا تھا، اور وہ عقل مند تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ خود سے باتیں یوں کر کے بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے سیرت کے مطالعے کا باقاعدہ ایک پیراڈائم نیا دیا. وہ اگر آپ پڑھ لیں ایک بہت اچھی کتاب ہے فقہ السیرہ. یہ جو ہے وہ البوتی ایک رائٹر ہیں سیریا کے، ان کا سیاسی کردار تو بہت برا ہے، اس وقت بھی بشار کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے تو مطلب ہے ہم ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن یہ کہ فکری کے طور پر انہوں نے بہت اچھی اچھی کچھ چیزیں لکھی. فقہ السیرہ کا خاص طور پر مقدمہ اور ابتدائی فصول انہوں نے بالکل بنیاد رکھ دی. کہتے ہیں کہ مدرسہ استشراق نے سیرت کا جو مطالعے کا ایک کیا ہے، اس نے ہمارے دین کی بنیاد کو سرے سے ختم کر کے رکھ دیا، جس کو ہمارے بہت سارے صالحین نے بائی کیا اور انہی کی پچ پر کھیلتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ٹھیک ہیں، اچھے ہیں. ہماری آدھی پونے جو عقیدت ہے اس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے کہا ہاں اسی کے جواب دے لیے اور ہمارا کام ہو گیا. وہی وہ کہتے ہیں یہ سارے کو چھوڑ دو، ان سے تو ایک بات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں، اس پر ہے کفر کرنا ہے کفر کر لو. اس کے بعد ہماری بحث اور کوئی ہے ہی نہیں، یا وہ رسول ہیں یا وہ رسول نہیں ہیں. رسول ہیں تو پھر وہ اور وہ ہستی اور ہے، پھر ان کا مرتبہ ہی اور ہے، پھر ان کا مقام ہی اور ہے. اور اگر رسول نہیں ہے تو تم کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں. جو بھی کافر اور مسلمانوں کے مابین ہوتا ہے وہ بات ہوگی. اور ہمارے جو ہے نا ریسرچ کی جو ہے نا وہ فیلوشپ ریسرچ جا رہا ہے یہودی کے پاس، ریسرچ کرنے جا رہا ہے یہودی کے انڈر سپرویژن. مطلب محمد قطب کہتے ہیں یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا اس امت نے کہ قرآن پر اور سیرت پر پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور یہودی سپروائزر، بھائی صاحب یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. یہودی سپروائزر ہے، ایک عیسائی جو ہے نا وہ سپروائزر ہے. یہ حضرت صاحب اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں وہاں سے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میں مان لیتا ہوں کہ آپ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, آپ الیکٹرانکس میں جو ہے وہ کسی یورپی یونیورسٹی کی اسلام پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہودی سے پڑھ کر آئے ہیں. تصور کریں حضرت عمر کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ یہودی سے قرآن پڑھنے گئے, حدیث پڑھنے گیا, تفسیر پڑھنے گیا, فقہ پڑھنے گیا کسی یہودی سے, کیا کریں حضرت عمر؟ تو یہ ایک تصور ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے. جو لفظ زندقہ ہے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں پر بالکل اس کا اطلاق نہیں کرتے جن کے ہاں اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ مسلم ہے. وہ چاہے بہت ساری نظریاتی پیچیدگیوں میں پڑے ہوئے ہوں, بہت غلط قسم کی جو ہیں وہ باتیں تک کر لیتے ہوں, مگر یہ ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اسلام کی حرمتوں کے ساتھ ان کی وابستگی, ان کی حمیت برقرار ہے. ایسے کسی شخص کے لیے زندقہ کا یا زندیق کا لفظ بولنا نہایت بڑا جرم ہے, اور یوں نہیں کہ اس کو آپ عام کر دیں, کیونکہ زندیق وہ ہے کہ جو باقاعدہ نظریاتی اور پوری جو ہے وہ انٹینشن کے ساتھ وہ اسلام کی توہین کرتا ہے, اسلام کی مسلمات کی توہین کرتا ہے, باوجود اس کے کہ وہ اسلام کا نام بھی لیتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے, مسلمان معاشرے کا اپنے آپ کو حصہ بھی کہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام کے مسلمات کو فرسودہ اور بیہودہ کہتا ہے. تو ایسا بندہ جو ہے وہ زندقہ ہے. اس کے حوالے سے حضرات آج وہ وقت آ چکا ہے جب ہماری خلافت بھی نہیں, جب ہماری دولت بھی نہیں, ہماری ریاست بھی نہیں, ہماری فوجیں بھی نہیں, اور ہمارا مطلب ہے کہ معاشرے کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی اس کے مقابلے پر نہیں کھڑی ہوئی. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ دین محمدی اس وقت ایسی ان کی زد میں ہے, ان کا طوطی بول رہا ہے, چینلز ان کے, پریس ان کے, اخبارات ان کے, سکرینیں سب کی سب ان کی, وسائل ان کے, زبان ان کی, کان ہمارے, اور ہمارے احمقوں کے, ہمارے ان پڑھوں کے, ہمارے ان لوگوں کے کہ جو بالکل ویسے ہی اسلام سے ہی واقف نہیں ہیں, وہ مطلب ہے کہ اس طریقے سے 2 آنکھیں اور 2 کان, 4 چیزیں جو ہے نا اسکرین کو دے کر بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام, اور وہ اس سے ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک منظم پروگرام اس امت کو اس کے جو تاریخی جو ایک لائن ہے جس کو اپنے صراط المستقیم کا ہے, اس سے کہ اس بار تو اس کو ہٹا کر ہی رکھ دینا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ اس وقت ہیومنزم کی صورت میں, یہ اینتھروپولوجی پڑھائیں گے وہ ہمیں, تو اس صورت میں یہ ہمیں حتیٰ کہ سائیکالوجی پڑھائیں گے, وہ کہتے ہیں یہ ان کے جو ہے نا موڈز ہیں. اینتھروپولوجی انہوں نے ٹھیک ہے, پتہ نہیں انہوں نے اپنے پاس کیا کیا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں, سفر کہتے ہیں یہ کھنڈروں کی عبادت کرنے والے ہیں, یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے, تو پھر یہ کرتے ہیں کہ جی کسی کی تو عبادت کرنی ہے. انہوں نے کہا چلیں بت بھی کھنڈروں کی جا کر عبادت کرتے ہیں. یونان کے یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو اولمپکس جو ہیں یہ دفن تھا بڑی صدیوں سے, اولمپکس جو ہے یہ دفن تھا بڑی صدیوں سے, اور اس کو دفع کرانے والے کیونکہ ہے یونان تھا, یونان تو مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا تھا. تو یونان میں یہ اولمپکس کا جو بت ہے زیوس, دنیا اگر اینشینٹ 7 ونڈرز, یہ 7 دنیا کے عجوبے اگر آپ ڈھونڈیں تو ان میں سے زیوس کا ایک بت ہے جو کہ اولمپیا میں تھا. ٹھیک ہے, اتنا بڑا سائز کہ دنیا دنگ رہ جاتی, اتنا بڑا بت بنا لیا تھا اولمپیا کا بت, یونانیوں نے جو بنایا ہوا تھا وہ دفن تھا. اور اس کو ان ظالم وہ دفن کرانے والے عیسائی تھے. کہتے ہیں جب عیسائیت جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اسپرٹ ان کی اس طرح کی تھی کہ جس کے اندر وہ انبیاء سے ایک وابستگی پائی جاتی ہے عیسائیوں کے اندر, جب اس کا غلغلہ ہوا, یہ ایمپائر کانسٹنٹائن کے فوری بعد کے جو ایمپرر تھے وہ اچھے خاصے دیندار تھے اور عیسائی علماء کا اچھا خاصا احترام وہ کرتے تھے. تو اس دور میں انہوں نے انبیاء سے وابستگی کے طور پر انہوں نے یورپ کے جتنے بت پرستوں کے میلے تھے اور جتنے وہ پرانے تہوار تھے سب کے سب منسوخ کروا دیے تھے. چرچ نے اس کو بھی اتنا پتا تھا کہ انبیاء کا نام لینے کا بھی کم از کم کوئی تقاضا ہے, انہوں نے وہ کر دیا تھا. جس میں سب سے بڑھ کر زیادہ آئی تھی اولمپکس کے میلے پر. اولمپکس کا میلہ اس وقت سے, یہ ہمارے نبی کی بیسے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے بند کروا دیا تھا. اس وقت سے بند چلا آیا تھا. یہ پچھلی صدی میں حالیہ یورپ نے, یہ جو ویسے یہ ملحد یورپ ہے, یہ الحادی یورپ ہے, اس نے جا کر کبھی وہ ایکسکیویشن کی وہ پوری ہسٹری پڑھیں آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ان کے وہ جو ہسٹورینز تھے پاگلوں کی طرح, جنونیوں کی طرح جا کر
کھدائیاں کرتے پھرے، آخر انہوں نے اولمپیا کا وہ مکان، وہ جگہ لوکیٹ کی، اور پھر وہاں پر کھدائیوں کی غیر معمولی کیمپین جو ہے وہ چلائی، اور کہتے ہیں کہ وہ میلہ بحال کروایا تو اس کے لیے جو اسٹیٹ نے جو فنڈ دیے وہ ناکافی تھے، تو پھر انہوں نے پبلک سے جو ہے نا وہ پرانے یونان کے نام پر اور ان خداؤں کے نام پر جو ہے چندے مانگے، اور چندے مانگ کر ان کی جو آرگنائزیشن ہے اولمپکس کی، انہوں نے اس کا احیاء کیا۔ تو کہتے ہیں یہ کھنڈروں کو پوجنے والی قوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اس کی واضح وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں جب پیچھے جاتے ہیں تو عیسائیت کی ہسٹری میں بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل، اور جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل آتی ہے وہ جیسی کیسی بھی ہے، بائبل سے ابراہیم کی بہت ایک ابراہیم اور اس کا خانوادہ اور موسیٰ اور ہارون اور یہ سارے کے سارے انبیاء، ان کی ایک ایسی تعظیم ہو جاتی ہے بہرحال کہ یورپ کا انسان اچھا خاصا اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ یورپ کا انسان ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے؟ اس سے الگ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پرانے بت تھے ان کو زندہ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے۔ کہتے ہیں وہاں سے ان کی اینتھروپولوجی کا آغاز ہوا، اور اس اینتھروپولوجی کو پھر انہوں نے مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 1920 اور 1930 کا جو اشرہ ہے مصر کے اندر فرعونیت کا احیاء، ماشاءاللہ فرعون کا اہرام کی کھدائی اور ابو الہول کی وہ تقدیس اور وہ تعظیم، مصر کو بار بار جو ہے وہ انجیکشن دیے جا رہے ہیں۔ ہم جی فرعونہ کی اولاد ہیں، اور جو اہرام ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے دنیا کے اندر یادگاریں چھوڑی ہیں، ایسے کسی قوم کی ہسٹری نہیں ہے۔ ہم تو فخر کر سکتے ہیں ما قبل اسلام ہسٹری پر، اور ما قبل اسلام جڑوں کے اندر، اور ما قبل انبیاء، کیونکہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کی ایک ہسٹری ما قبل انبیاء کی ہے۔ یہ یورپین قومیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ان کی جتنی ہسٹری ہے وہ ایک بت پرست آئیڈولٹری کی ہسٹری ہے، پیگن ہسٹری ہے ان کی۔ ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، یہ مطلب ہمارے کتنے لوگوں کو پتا تھا یہ موہنجو دڑو کیا بلا کیا ہے چیز بھائی، کیا موہنجو دڑو کیا؟ اتنی جناب وہ ہر معاشرتی علوم پڑھنے والا بچہ موہنجو دڑو، ٹیکسلا، ہڑپا، وہ اینتھروپولوجی پڑھانے کیا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے بڑے ہیں، ہمارا بڑا کوئی ہے ہی نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے بڑے کسی کو یاد ہے اپنے اب وہ تو ہسٹری میں کو ہمارے بڑے ہوں ہندوستان کے؟ واللہ ہمارے بچوں کو ان کے نام آج تک نہیں آتے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں یاد آتے ہیں، ہم بڑا مانتے ہیں اپنے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ہمارے بڑے، کیوں بھئی ہمارے نسل کے بڑے ہیں، وہ عرب ہیں، ہم یہاں کے، ہم یہ راجپوت، ارائیں، یہ جاٹ اور یہ جو قومیں ہیں یہ ہیں جاٹوں کے، ارائیوں کے، راجپوتوں کے بڑے ابو بکر، عمر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تصور کر سکتے ہیں ذرا؟ وہ کہتے ہیں ان کی بجائے تم مرو ان قرآنوں پر، وہ جو رامائن ہیں، وہ جو دوسرے بکواس ہیں، وہ جو آریہ کی ایک تاریخ ہے، اور وہ جو دفن تہذیبیں ہیں، وہ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، یہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک استاد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت، وہ کہتے تھے کہ جو اتنا بڑا اثاثہ ہمارے پاس موہنجو دڑو ہے، یہ تو یورپ، ہمیں تو سیل کرنا نہیں آتا، ہمیں تو بیچنا نہیں آتا، ہمیں تو پریزنٹ کرنا نہیں آتا، ورنہ ہم تو کہیں گے ہم یورپ سے بھی بڑے ہیں۔ کس وجہ سے؟ موہنجو دڑو ہے ہمارے پاس۔ بولے ان کی اینتھروپولوجی ہے، سائیکالوجی دیں گے، کہتے ہیں سائیکالوجی سارا جو ہے وہ علم الحوث ہے، سائیکالوجی علم الحوث ہے سارے کا سارا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فرائیڈزم کیا ہے، وہی جو مصداقیت، وہ جس کو وہ بتاتے ہیں کہ محرمات کو ماں اور بیٹی کو حلال کرنے کا جو ایک عمل ہے، وہ فرائیڈزم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہارمون کی بنیاد پر دیکھو، یہ چکر ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے۔ وہ کہتا ہے وہ جو ایک شہوت ہے اور وہ جو ایک کشش ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ تو ایسے خام خواہ یہ ٹیبوز اور یہ جو مت ہیں یہ سوسائٹی نے جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے، جس کی وجہ سے پھر نفسیاتی عقدے جنم لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ یہ دیکھا کہ وہ گائے تھی، وہ ایک بیل ہے، گائے ہے، وہ بچے دے دیتی ہے، کچھ دیر کے بعد بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بچہ جو تکڑا ہے وہ پھر اپنے جو باپ ہے اس کو وہ ماں کے قریب نہیں آنے دیتا، اس کو سینگوں سے مار دیتا ہے اور اپنی ماں کو لیے پھرتا ہے، کہتا ہے یہ بایولوجیکل عمل ہے، اور یہی انسان اسی بنیاد پر اس کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ یہ جو بھی انسان کی جو ہوس ہے وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا، یہ فرائیڈزم ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا اس میں کمال کی بات ہوگی، کمال کے انالیسز ہوں گے، کمال کی اسٹڈیز ہوں گی، مگر بنیادی کیا ہے
کہ انسان کی شہوت کو لیجیٹیمیٹ کر دیا جائے، کہتا ہے یہ ایک نیچرل عمل ہے، تو ہمیں وہ یہ ہسٹری پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آجی ہمیں وہ اکانومی پڑھا رہے ہیں، ہمیں پھر وہ جو پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں۔ حضرات یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ میدان ہے جس کے اندر شریعت کو بولنا تھا، جس کے اندر مرتبہ اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ہمیں بتانا تھا، انہوں نے ہمیں پڑھانا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ پڑھنا تھا، کہتے تم نے پڑھنا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ پڑھ لو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ کل منصب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے ہیومنزم ان کا جو ہے، ان کا سیکولرزم جو ہے، ان کی اینتھروپولوجی، ان کی سائیکالوجی، ان کی اکنامکس، ان کی پولیٹیکل سائنس، یہ سب جو ہے بنیادی طور پر زندقہ سکھانے کا ایک عمل ہے جو آج ہمیں دیا گیا ہے۔ اور ہمارے مطلب ہے کہ بدکار تو کیا، اللہ رحم کرے، ہمارے صالحین تک جو ہیں وہ بھی شاید کسی نہ کسی انداز میں اسی چیز کو بائی کرتے اور اسی چیز کو آگے سیل کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہاں ایک مائٹی موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو بالکل اس کا رخ بدل کر رکھ دے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب اہل حق کسی معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں امت محمد کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھ لیا ہے یہ بغداد جو ہے، یہی قاہرہ جس کے اندر فرائنہ کی تہذیب کا طوطی بول رہا تھا، یہ 20s اور 30s کی بات ہے۔ آج یہاں کوئی بندہ سننے کا روادار نہیں ہے اس سارے فرعونزم کو، وہ کہتے ہیں شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت ایک بدترین مطلب ہے ایک جنگ ہو رہی ہے شریعت کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مصر کے اندر، لیکن دیکھنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ سیکولرز کے ہاتھ سے تقریباً معاملہ انشاءاللہ نکل چکا ہے۔ مطلب جو اسلام پسند ہیں وہ آلموسٹ اپر ہینڈ حاصل کر چکے ہیں، بڑی ڈسل ہے۔ پاکستان میں صلاح عام ہے ہم سب کے لیے، آئیے ایک جنگ لڑتے ہیں، آئیے اس وقت علم شریعت کا لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میدان ہمارے لیے ہی ہے، اس امت پر ہمارے دشمن کو کبھی تسلط نہیں دیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ امت جب بھی کھڑی ہوگی انشاءاللہ اپنی زمینیں اور اپنے معاشرے واپس لے سکتی ہے۔ اور